گھر پر میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میری سہیلیاں مجھے ہاشم کے نام سے تنگ کر رہی تھیں۔ میں ہاشم کو پہلے نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات آ جانے کا شور سا اٹھا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی بھی تھی۔ سارے گاؤں میں ہی نے 14 جماعتیں پاس کی تھیں۔ میرے والد کسان تھے لیکن مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ 10ویں جماعت میں نے اپنے گاؤں کے گرد اسکول سے امتیازی نمبر سے پاس کی تھی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں، مگر میرا شوق تو جنون کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پہل تو میں نے ابا کو پیار سے منانا چاہا۔ جب وہ نہیں مانے تو میں ان سے ناراض ہو گئی، پھر کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ مجھے مزید تعلیم حاصل کرنا تھی، مگر ابا کو یہ خوف تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جائیں تو اپنی من مانی کرنے لگتی ہیں، ماں باپ سے بحث کرتی ہیں۔ اس لیے مجھے آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت اس شرط پر ملی، میں شادی وہی کروں گی جہاں میرے ابا چاہیں گے۔ مجھے صرف تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے میں نے ابا کی شرط کو بخوشی قبول کر لیا۔ گاؤں میں چونکہ کوئی کالج نہیں تھا، اس لیے شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ 15 دن بعد گاؤں آتی تھی۔ 14 جماعت پاس کرتی جیسی گاؤں لوٹی، ابا نے میری شادی کا فیصلہ آنن فانن کر دیا۔ کہنے لگے، زہرا 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، تمہیں تعلیم دلوا کر اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ شادی کے معاملے میں تم کوئی سوال نہیں پوچھو گی۔ میری زبان کو پہلی تالا لگا دیا گیا، اس لیے میں چپ سی ہو گئی۔ ہاشم کون تھا، کیسا تھا، جس سے میری قسمت کو جوڑا گیا تھا؟ مجھے کچھ بھی پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اس لیے میں نے چپ سادھ لی تھی۔ پھر میرے دل میں پہلے سے ایسا کوئی جذبہ کسی کے لیے نہیں تھا، اس لیے ابا نے جو پسند کیا مجھے دل سے قبول تھا۔ میں جانتی تھی میرے منہ سے نکلا ایک لفظ بھی میرے خاندان کی چہمکوئیوں کا سبب بن جائے گا کہ بیٹی نے 4 جماعتیں کیا پڑھیں۔ والدین کے سامنے زبان چلانے لگی۔ میں اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آنے لگے، میرے ابا کی بدعواسی اور بڑھنے لگی۔ وجہ کیا تھی میں نہیں جانتی تھی، مگر شادی سے پہلے میری ماں میرے کمرے میں آئیں۔ جو سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں سن کر ششدر سی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ پر ایسا سوال بھی اٹھایا جائے گا۔ اماں کہنے لگی، زہرا دیکھ، تو 4 سال شہر کے ہاسٹل میں رہی ہے، کالج میں پڑھتی رہی ہے، مجھے بتا دے کہیں اپنے باپ کی عزت کا جنازہ تو نہیں نکال دیا؟ سب کے سامنے تیری پاک دامنی کا امتحان ہے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو تیرے ابا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو نقاب میں رہتی تھی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ ابا کی عزت پر حرف آ جائے۔ میری ماں میری بات پر کچھ مطمئن نہیں ہو رہی تھیں۔ کہنے لگی، ہاشم کہتا ہے نکاح سے پہلے زہرا اپنی پاک دامنی کا ثبوت مجھے دے گی، تبھی نکاح ہوگا۔ یہ سن کر تو میں حیرت کی تصویر بنی رہ گئی۔ باہر ساری برادری بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی اور میرا ہونے والا شوہر یہ کیسی بے تکی سی بات میرے سامنے رکھ رہا تھا۔ میں بھلا اس بات کا اس وقت کیا ثبوت دے سکتی تھی؟ مجھے ہاشم نامی اس شخص کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں میں اس وقت کیسے اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں؟ یہ کیسی فضول سی بات ہے؟ وہ کہنے لگی، وہ کہتا ہے شہر میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے والی لڑکیاں بد کردار ہوتی ہیں، اس لیے میں نکاح تب کروں گا جب زہرا پاک حجرے میں 10 راتیں گزارے گی۔ اگر یہ با کردار ہوئی، صحیح سلامت کمرے سے باہر آ جائے گی، ورنہ یہ اس پاک حجرے سے غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ حجرہ جنگل میں ہے اور وہاں نیک بزرگوں نے بہت عبادت کی ہے۔ اس لیے جب بھی کسی لڑکی کے کردار پر شک ہو جائے تو اسے اس چھوٹے سے کوٹھڑی نما حجرے میں 10 راتیں گزارنی پڑتی ہیں۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد بھی اس پاک حجرے کی کہانی میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چھوٹا سا کمرہ لڑکی کے کردار کا فیصلہ کرے گا؟ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ جس لڑکی کے کردار پر شک ہوتا اس کمرے میں 10 دن تک رکھا جاتا۔ اگر 10 دن بعد وہ کمرے سے باہر نکل آتی تو اسے پاک دامن سمجھا جاتا، اور غائب ہو جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ بری تھی، اس لیے اسے شیطان اپنے ساتھ لے گیا۔ میں سوچتی کہ آج کل کے دور میں گاؤں کے لوگ کیسے کسی لڑکی کے بد کردار اور اعلیٰ ہونے کا اندازہ اس قسم کی فرسودہ باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ میں بھلا کیسی کسی جنگل بیابان میں ایک کمرے میں 10 دن گزاروں؟ بہرحال میں مطمئن تھی، کیونکہ اپنے کردار کی پاکیزگی کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ میرے والد اور گاؤں کے پنچایتی بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا، مجھے ایسی کوئی بات بھی منظور نہیں۔ میری بات سن کر میرے ہونے والی ساس بھڑک اٹھی۔ کہنے لگی، اس کا مطلب اس لڑکی کے دل میں چور ہے، کبھی یہ اس بات سے انکار کر رہی ہے۔ اگر اس نے بات نہ مانی تو ہم بارات واپس لے جائیں گے۔
میرے والد یہ سن کر لڑکے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے کہ بارات واپس نہ لے کر جائیں۔ میری ماں میرے سامنے آ گئیں، کہنے لگی تم ضد کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم پاک دامن ہو تو ان کی بات کیوں نہیں مانتی؟ میرے والدہ فوق رنگ سے مجھ سے کہنے لگیں۔ میرے والد اور والدہ تو بری طرح سے بدحواس ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے ہونے والی ساس سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا کر دیکھیں، اب تو ترقی ہو چکی ہے۔ خدا را اس بے بنیاد سی رسم پر یقین کر کے بے قصور لڑکیوں کو اس سنسان ویرانے میں بند نہ کیا جائے، مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابا تو کسی بے جان مجسمے کی طرح یوں بیٹھ گئے جیسے میں نے سچ مچ کو ایک گناہ کیا ہو۔ مجھ پر لوگوں نے بہت تہمتیں لگائیں۔ ابا سے میرے بارے میں کہنے لگے، دیکھ لے جمال، تجھے کہا بھی تھا بیٹی کو شہر پڑھنے نہ بھیج دینا، کیسی خاک اڑائی ہے تیری بیٹی نے تیرے سر پر۔ میں ابا کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ ابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بے شک میرا میڈیکل چیک اپ کروا لیا جائے۔ مگر سب لوگوں کو اس پاک اجرے کی سچائی پر یقین تھا جس کے جھوٹے ہونے کی میں قسم کھا سکتی تھی۔ بھلا اپنے کردار کے بارے میں مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا؟ میرا انکار میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا اور میرا اقرار مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں کیسے جنگل کے بیچوں بیچ بنے ایک کمرے میں 10 دن تک رہ سکتی تھی؟ لیکن مجھے اپنے ماں باپ کے آنسوؤں اور بے بسی کو دیکھ کر چپ ہونا پڑا۔ پنجات نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے جنگل میں 10 دن تک رہنا پڑے گا۔ میں نے دلہن کا لباس تبدیل کیا اور ایک سادہ لباس پہن کر تیار ہو گئی، لیکن مجھے افسوس تھا آشم کی چھوٹی جالانہ اور گھٹیا سوچ پر۔ میں چند معزز لوگوں کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ اس جنگل بیابان میں چلی گئی اور اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے بند کر دیا گیا۔ چھوٹا سا کمرہ، گوپ اندھیرا، ایک ہی چرپائی جس پر میں بے بسی سے لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسی اندھیر نگری تھی، کیسا ظلم تھا۔ بچپن سے میں اس رسم کو دیکھتی آ رہی تھی۔ ایک سنسان سے جنگل پر موجود نہر، اس کے قریب بس ایک ہی کمرہ تھا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں قید ہو جاتی ہیں، جن کے کردار پر ان کے ہونے والے شور کو شک ہوتا تھا، اور 10 دن کے کھانے پینے کی اشیاء وہاں رکھ دی جاتی تھیں کیونکہ کمرے کے باہر تالا ڈال دیا جاتا تھا اور 10 دن سے پہلے وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاشم کو مجھ پر شک کیوں ہوا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں باکردار ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پورا کمرہ بند تھا، ایک کھڑکی تک وہاں موجود نہیں تھی کہ دن کی روشنی کا گزر بھی ہوتا، بس ایک پنکھا چل رہا تھا۔ رات کا اندھیرا شاید چھا چکا تھا۔ سنسان سی جگہ، کچھ دور جنگل بیابان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں کوئی جنگلی جانوری آ کر دروازہ توڑ کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اس سوچ نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ میں چرپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جسے کوئی کمزور سی عورت کھول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹوکری سے کپڑا ہٹایا تو سوائے پھال کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں نہ کوئی پنکھے کا بٹن تھا، نہ ہی کوئی بلب وغیرہ لگایا گیا تھا۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، ٹھیک سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ میں بے بسی سے دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے کچھ آٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میری خوف کے مارے روح فنا ہونے لگی۔ باہر اب جنگلی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس پر ستم یہ ہوا، بادلوں کی گرج چمک بھی شروع ہو چکی تھی۔ بجلی کی روشنی تو کمرے میں نہیں آ سکی، مگر بادل جب زور سے گرجتا تو مجھے لگتا میرا دل اس کی آواز سے دہل جائے گا۔ تیز بارش کی آواز سن کر میرا ضبط تک جواب دینے لگا۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے اپنی کزن کا قصہ یاد آنے لگا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا، پہلی بار میرے گھر میں میرے تایا کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا۔ میری کزن جب دوسرے گاؤں سے اپنی خالہ کے ساتھ رہ کر واپس لوٹی تو اس کے منگیتر نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ اپنے باکردار ہونے کا ثبوت دے۔ سب نے پہلے تو میری کزن کو خوب لعنت ملامت کی، بدکرداری کا الزام لگایا۔ وہ بیچاری روتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب کو بس اس بابا جی کے اجرے پر یقین تھا۔ کہتے تھے کہ یہ اجرا پاک ہے، پاک عورت کے بارے میں سچ بتا دیتا ہے۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میری کزن کو اس کمرے میں بند کر دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا کہ 10 دن میں اس کی پاک دامنی ظاہر ہو جائے گی۔ وہاں ایک جائے نماز رکھا ہوا تھا کہ یہ اس بزرگ کا خاص جائے نماز ہے۔ نہ ہم نے اور نہ ہی ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے اس بزرگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی شہادت دی تھی۔ بس سب کہتے تھے کہ سنا ہے یہاں ایک بہت نیک بزرگ عبادت کرتے تھے اور عورت کی پاک دامنی کا بتا دیتے تھے۔ پر میری کزن جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔
حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی، نکات کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر چپ تھی، ایک لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، مگر شادی سے چند دن پہلے وہ مر گئی۔ مرتے وقت اس کا چہرہ نیلا سا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ اس نے زہر کھا لیا ہے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، مجھے اپنی کزن سے بہت محبت تھی، ان کے مرنے پر میں بہت روئی تھی، آج میرے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہو گئی، لیکن پھر میں نے سوچا رونا تو کوئی حل نہیں ہے، میں اپنے رب کے حضور دعا کر لوں تو شاید میری مدد ہو جائے۔ میں واش روم میں چلی گئی، ابھی وضو کر ہی رہی تھی کہ واش روم کے اندر سے کھڑکی کھلی۔ مجھے تعجب ہوا کہ جب کمرے میں کوئی موجود ہی نہیں تھا تو واش روم میں کھڑکی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے اس کھڑکی کے باہر آنے والے ہاتھ کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ واش روم کی کھڑکی پر ایک مردانہ ہاتھ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی، واش روم کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ پھر سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ ایک سنسان بیابان جگہ پر ایک واحد ہی کمرہ تھا، آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر جب کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی، بظاہر دیکھنے پر واش روم میں کوئی بھی کھڑکی نظر نہیں آتی تھی، پھر یہ کھڑکی کہاں سے آ گئی؟ اور ایک مردانہ ہاتھ کچھ ہی دیر میں جب واش روم کے اندر دروازے پر دستک ہوئی تو میرا کلیجہ یوں تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی جیسے خوف کے مارے ماری جاؤں گی۔ واش روم کا دروازہ بھی لوہے کا تھا، بہت زور سے دڑدڑایا گیا، مگر میں خوف کے مارے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی رہی، دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دی، بس دروازے کھٹکاتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد خاموشی ہو گئی۔ مجھے خوف کے مارے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ کون تھا وہ؟ کیا کوئی بنمانس؟ کیونکہ اس کے ہاتھ پر بے تحاشا کالے بال تھے۔ ایک بنمانس کا سوچ کر تو میری جان نکلنے لگی۔ میں جنگل کے ایک کمرے میں تھی، یہاں خطرناک جانوروں کا ہونا کوئی انوکھی بات نہ تھی، لیکن نیند بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر حال میں آ ہی جاتی ہے۔ نہ جانے روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر جب مجھے رات کا خیال آتا تو مجھے پھر سے ڈر لگنے لگتا۔ پورا دن میں نے خوف کی حالت میں گزارا تھا۔ بھوک سے جب میں بے حال ہونے لگی، جب میں وضو کے لیے واش روم میں گئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ وہاں کوئی روشن دان نہیں تھا، بس دیوار تھی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ جلدی سے وضو کر کے واپس کمرے میں آ گئی۔ نماز کے بعد میری بھوک شدت پکڑ چکی تھی تو میں نے کمرے میں موجود پھل کھانے شروع کر دیے۔ رات کو پھر سے دروازہ بجنے لگا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسا ماجرا تھا؟ یہ کون تھا جو رات کو میرے واش روم میں آ کر کمرے کا دروازہ بجانے لگتا تھا کہ جیسے توڑ ہی دے گا؟ لیکن وہ لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ دوسری رات تھی کہ دروازہ آدھی رات ہی کو کھٹکایا جاتا تھا۔ پورا دن وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ اس سے اگلی صبح میں سوچ چکی تھی کہ واش روم کا اچھے سے جائزہ لوں گی۔ میں نے دن میں واش روم کا جائزہ لیا جہاں سے کھڑکی کھلی تھی۔ وہ دن میں دیکھنے میں دیوار جیسی ہی تھی۔ جب میں نے ہاتھ پھیرا تو وہ جگہ صرف دیکھنے میں دیوار جیسی تھی، مگر وہ جگہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر کی جانب دھکیلنا شروع کیا، کچھ زور لگانے پر وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک پتلی سی بند گلی تھی جس کی چھت بند تھی اور گلی میں اندھیرا سا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اس کھڑکی کے ذریعے اس گلی میں اتر گئی۔ مجھے امید سی تھی کہ شاید میں یہاں سے نکل سکوں۔ وہ گلی تو اتنی تنگ تھی کہ صرف 2 افراد بمشکل گزر سکتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی، اس گلی میں روشنی سے ہونے لگی۔ گلی کی چھت پر گول گول سوراخ موجود تھے جن سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں چلتی جا رہی تھی، سامنے ایک دیوار تھی، جیسے راستہ بند ہو چکا تھا۔ چل چل کر میں تھک چکی تھی، کافی لمبا راستہ تھا۔ سامنے دیوار دیکھ کر میرا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ میری ساری محنت رائے گاں گئی تھی، مگر جیسی میری نظر اوپر کی جانب اٹھی، میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اوپر ایک لوہے کا چوکور سا ڈھکن تھا جسے عموماً سڑکوں پر گٹر کا ڈھکن بنا ہوتا ہے، وہاں موٹے سے پائپ بھی موجود تھے۔ میں پائپ کے ذریعے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوہے کا ڈھکن باہر کی جانب دھکیلا۔ جب میں باہر نکلی تو سامنے جو شخص نظر آیا، اسے دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی، کیونکہ وہ تو ہمارے گاؤں کا چودھری تھا۔ بہت رحم دل شخص تھا، لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر ضرورت مندوں کو چپ چاپ پیسے پکڑا کر مدد کرتا تھا۔ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو وہ خرچہ اپنے ذمہ کر لیتا تھا، کہتا تھا یہ میری بیٹیاں ہیں، اس لیے گاؤں میں کوئی بھی لڑکی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے باپ کی عمر سے بھی بڑا تھا، ہمارے سروں پر باپ کی طرح پیار دیتا تھا۔
پورے گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے مائی باپ ماننے لگے تھے۔ ان کے بڑے سے محل میں بھی کئی بار جا چکی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی، میرے ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن وہ امیر تھی، اس لیے ہاسٹل میں اس کا کمرہ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ میں غریب کسان کی بیٹی تھی، اس لیے ایک چھوٹے سے مناسب سے کمرے میں رہتی تھی۔ مگر اس لڑکی میں غرور نام کا نہیں تھا۔ جب بھی مجھے گاؤں جانا ہوتا تب بھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں جانے لگتی تو مجھ سے کہتی، ذرا میرے ساتھ ہی چلو، گاؤں پہنچ کر میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ لیکن میں منع کر دیتی کہ مجھے ابا لینے آئیں گے، ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بات سن کر چودھری صاحب کہتے کہ بیٹا تم میرے ساتھ چلو، میں جمال سے کہہ دوں گا کہ تم میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ خود اپنی بیٹی کو لینے آتے، میں ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، وہ مجھے گھر تک چھوڑتے اور میرے والد کو کہتے یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ میرے ابا ان کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کئی بار پڑھائی کے سلسلے میں اپنے ابا کے ساتھ اس چودھری صاحب کے محل میں بھی گئی تھی۔ ان کی بیٹی میری ہم جماعت تھی تو اکثر مجھے کچھ نوٹس کے بارے میں اس سے پوچھنا ہوتا، میں ابا کے ساتھ چلی جاتی، لیکن وہ لوہے کا ڈھکن اٹھا کر ان کے محل کا پچھلا حصہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا تھا۔ میں اپنے مسیح کے پاس پہنچ گئی تھی، یقیناً وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ جس قدر وہ نرم خو خوش گفتار تھے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر اس اگلے حصے میں جاتی، ایک دم میرے پیر وہیں جم گئے۔ میرے دماغ نے مجھے بر وقت روکا کہ اگر یہی میرے مسیح ہیں تو اس کمرے کا راستہ ان کے گھر تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ جس کمرے کو ایک سنسان سی جگہ بنایا گیا، وہاں پچھلے حصے میں باغ سا بنا ہوا تھا، اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں موجود درختوں کی آڑ میں چھپ گئی۔ میری چھٹی حص نے مجھے خطرے کی گھنٹی سنا دی تھی، اس لیے رات تک وہیں بیٹھی رہی۔ رات کا اندھیرا ہو گیا تو وہی چودھری صاحب اپنے دو ملازموں کے ساتھ اس لوہے کے ڈھکن کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے عاری تھا۔ اپنے ایک ملازم نے کسی بن مانس جیسا حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ چودھری اس سے کہنے لگا، اگر آج وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے تو دروازہ توڑ دینا۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ انسانی روپ میں وہ کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ میرا دل اب گھبرا رہا تھا، مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کے گھر پر ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے جلد از جلد گھر سے نکلنا تھا، مگر کیسے؟ وہ چودھری صاحب یہ کہہ کر جا چکا تھا۔ میں ایک درخت پر چڑھ کر دوسری جانب بنا سوچے سمجھے کود گئی۔ دوسری جانب نرم گیلی مٹی کا ڈھیر تھا، اس لیے مجھے چوٹ نہیں آئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، مگر مجھے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ گاؤں والوں کے سامنے اس پاک اجرے کا اصل پول کھولنا تھا، جس سے لوگوں کے عقائد غلط جانب پختہ ہو رہے تھے۔ میری کزن کے ساتھ کیا کچھ بیت چکا تھا، اب یہ بید مجھ پر کھل گیا تھا۔ وہ کیوں مری تھی؟ یقیناً زہر کھا کر اپنی جان اس لیے دی کہ اس شخص نے اسے اپنے ظلم اور ہوش کا نشانہ بنایا ہوگا۔ میں نے بھی اپنی کزن کا روپ چرایا تھا۔ میں بے حد خوبصورت تھی۔ میرے دل میں اس چودھری کا بہت احترام تھا، باپ جیسا احترام کرتی تھی، اس لیے اس کے غلط ارادوں کی بھنک بھی مجھ پر نہ پڑ سکی۔ یہ سارا کھیل اسی چودھری کا رچایا ہوا تھا، کیونکہ ہاشم اسی چودھری کے پاس ملازمت کرتا تھا، اس کی زمینوں میں ہل چلاتا تھا، اس لیے یہ شک کا بیج اسی چودھری نے اس کے دماغ میں ڈالا ہوگا۔ بھولے بھالے گاؤں والوں کو بیوقوف بنا کر گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو وہ ایسی اجرے میں جانے پر مجبور کر دیتا تھا، کیونکہ میری شادی پر آخری فیصلہ اسی چودھری نے پنچایت میں کیا تھا کہ مجھے اس اجرے میں بند کیا جائے۔ یہ شخص دن میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے ان کا ہمدرد بن کر ان کے گھروں میں جاتا تاکہ ان کی لڑکیوں کو دیکھ سکے، ان میں سے جو اچھی لگتی اسے بدکاری کی شک میں کمرے میں بند کر کے اپنے غلط ارادے پورے کر سکے۔ مجھے معلوم نہیں تھا میں جس جانب بھاگ رہی ہوں اس کی منزل کیا ہے، وہ کہاں جا کر ختم ہوگا، لیکن میں بھاگ بھاگ کر ہانپنے لگی تھی۔ اچانک سے ایک جیپ کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی، میری آنکھیں چندیات سی گئیں، میں بھاگ بھاگ کر نڈال ہونے لگی تھی۔ وہ جیپ جب میرے سامنے رکی، میں گر کر ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی، ایک ہسپتال میں تھی۔ جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر میرے خوف کے مارے جان نکل گئی۔ میں ہزاروں قطار رو رہی تھی، میری ہچکی بند گئی تھی، میری ساری کوششیں بیکار ہو چکی تھیں۔ سامنے اسی چودھری کا نوجوان بیٹا موجود تھا، وہی مجھے ہسپتال لایا تھا۔ میں اس کی جیپ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس اذیت سے بچ کر بھاگی تھی اسی میں جا کر پھنس جاؤں گی۔ نوجوان میرے پاس آیا تو میں سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے کہنے لگا، کون ہو تم؟ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کئی بار اس کی بہن کے پاس جا چکی تھی، سرسری سا وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔
مجھے یہ خوف ہوا کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے، اس لیے میں نے اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا، مگر میری بری قسمت کہ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ وہ مجھ سے میرے بھاگنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں اسے کیا بتاتی؟ اگر سچ بتا بھی دیتی، میری بات پر وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ وہ تو اسی کا بیٹا تھا، بھلا میری بات سن کر اپنے باپ کو غلط کیوں سمجھتا؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر میں نے سچ نہیں بتایا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں پہلے ہی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس کی اس بات کو سن کر بدحواس ہو گئی۔ میں نے سوچا موت تو ویسے بھی میری چاروں طرف منڈلا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ سچ کہہ کر مر جاؤں۔ میرے ذہن میں آنے لگا میری کزن نے بھی اس لیے زہر کھایا ہوگا کیونکہ جانتی تھی خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ میں نے اس نوجوان کو ساری سچائی بتا دی۔ اپنے باپ کا نام سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسپتال سے باہر اپنی گاڑی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں جان گئی کہ اب مجھے مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے گاؤں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میری جان بخشی کر دے، مگر گاڑی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ دیکھ کر میری جان فنا ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چودھری کو پولیس پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ اس کی حقیقت سارا گاؤں جان گیا تھا۔ مجھ پر بھی یہ راز اس دن کھلا کہ چودھری کا بیٹا پولیس میں ہے۔ جب اس کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہوئی، مجھے لگا وہ پولیس کے حوالے مجھے کر دے گا۔ اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں مجھے گرفتار کروا لے گا۔ مگر جب میں اس کے ہمراہی پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی، بہت سے پولیس اہلکار اسے سلوٹ مارنے لگے، سر سر کہنے لگے۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا، سارا بیان تحریری طور پر لکھوایا، پھر مجھ سے کہنے لگا، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کہا، تم اپنے باپ کے خلاف کیسے چل سکتے ہو؟ کہنے لگا، وہ میرا سکا باپ نہیں ہے، میری ماں سے اس کمینے نے زبردستی شادی کروائی تھی۔ میرے سکے باپ سے میری ماں کو زبردستی طلاق دلوا کر اس پر بدکاری کا الزام لگوا کر اسے اسی کمرے میں بند کیا گیا تھا، لیکن اس کمینے کا میری ماں پر ایسا دل آیا کہ اس نے میری ماں سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ میری ماں بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہ شخص خوبصورت عورت کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ میں پہلے ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھا اسے بے نقاب کر سکوں۔ کمرے کا راز بھی کھل چکا تھا۔ میں آزاد تھی، باعزت اپنے باپ کے گھر میں موجود تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو حالات کے حوالے نہیں کیا۔ اپنی عزت بچانے کی کوشش میں وہ سب کیا جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے اللہ نے میرے ہر قدم پر میری حفاظت بھی کی۔ میری وجہ سے آج ایک رسم ٹوٹی تھی۔ اب کوئی بھی کسی لڑکی کے کردار پر الزام نہیں لگا سکے گا، نہ ہی اسے جنگل بیابان میں بند کر سکے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ابا مجھ پر فخر کرنے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، کہتے، دیکھو میری زہرا اجرے کی سچائی کو جان گئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کا فیصلہ مجھے دے کر کیا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی۔ میں نے ہاشم سے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ایسے لوگ ہمیشہ بیوی پر شک ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری شادی اسی پولیس والے سے ہو گئی جس نے میرا ساتھ دیا تھا۔